الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں شریعت میں کوالیفائڈ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کا۔ آل عمران لفظ بلفظ ترجمہ ہم 65 آیت پہ ہیں۔ فرمایا میرے رب نے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، اہل الکتاب، لما کیوں، تحاجون حجت سے، حجت کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما اور ما نہیں، انزلت التورات نازل نہیں ہوئی تھی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد لیکن بعد میں، افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے۔ یہ اہل بیت کی طرف اشارہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم تو تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے کے وہ تھے جن سے ان سب کی بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کی نسل چلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم حجت کرتے ہو ابراہیم کے بعد، ابراہیم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب میں تورات اور انجیل نازل کر رہا تھا، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تعقلون عقل سے۔ ہا انتم ہؤلاء ما حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اگلی آیت ہے، ہا انتم، تم ہو، ہاؤلائی جو، حاجتم حجت کرتے ہو، فیما اس بارے میں، لکم جن کا بہی نہیں تمہیں، علم، فلما تحاجون تو کیوں حجت کرتے ہو، فیما لیس لکم، وہی بات رپیٹ کی اللہ نے، ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں اس کا علم، بہی علم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جبکہ اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم اور اللہ علم رکھتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون علم رکھتے۔ ترجمہ، تم ہو جو حجت کرتے ہو ہم سے، جھگڑتے رہتے ان بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، لیکن کیوں تم حجت کرتے ہو ان باروں میں، اس بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، جبکہ اللہ علم رکھتا ہے تم نہیں رکھتے۔ اگلی آیت، ما کان ابراہیم یہود ولا نصرانی ولا یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا، ما کانا نہیں تھا ابراہیم یہودین، نہیں تھا ابراہیم یہودی، ولا اور نہ نصرانی، ولیکن وہ تو سب سے الگ تھلگ، کانا تھا، حنیفاً مسلمن مکمل مسلمان، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ وہ مسلمان تھا۔ وما کان من المشرکین، وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ ترجمہ، نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ وہ سب سے لا تعلق، پوری طرح مکمل یکسوئی کے ساتھ مسلمان تھا، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ اِنَّ أَوْلِيَ النَّاسِ يَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اِنَّ بے شک، اول الناس پہلے انسانوں میں، بے ابراہیم کے، للذین وہ لوگ تھے، اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، وہذا اور یہ، النبی یہ نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یعنی نبی پر، واللہ اور اللہ، ولی ہے مومنین مومنوں کا۔ ترجمہ کرتے ہیں، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے پہلے قریبی دوست اولا وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور
یہ اس نبی کی بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ساتھی ہے مومنین کا۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ، طائفہ گروہ اردو کا لفظ ہے، کہتے ہیں یہ طائفہ آیا، یہ ادھر کا طائفہ، یہ انگلینڈ کا طائفہ، یہ انڈیا کا طائفہ۔ طائفہ کا مطلب گروہ، ایک گروہ، ودت چاہتا ہے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ کاش تمہیں گمراہ کر سکیں، یضلون ضلالت سے مطلب گمراہی سے، وما یضلون اور نہیں، یضلون گمراہ کر سکتے کرتے، الا انفسہم مگر یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، وما یشعرون ان کو شعور نہیں ہے، اردو کا لفظ شعور نہیں۔ تو ترجمہ، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ تمہیں گمراہ کر سکے، یضلونکم تمہیں گمراہ کر سکے، اور حالانکہ نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل کتاب، اچھا اہل کتاب کے بارے میں کنٹینیوسلی آتے ہیں، یہ سورہ آل عمران میں زیادہ اہل کتاب کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اے اہل کتاب لما تکفرون، لما کیوں، تکفرون کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو اچھی طرح۔ تو ترجمہ ہے، اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون بآیات اللہ۔ یا اہل الکتاب، پھر فرمایا اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون الحق، تلبسون مکس کرتے ہو، گڑ گڑ کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور کیوں چھپاتے ہو، تکتمون پہلے بڑی دفعہ لفظ ہے، تکتمون چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم تعلمون اور تم اچھی طرح جانتے ہو سچ کیا ہے، لیکن پھر بھی تم جھوٹ سے بلاتے ہو۔ ترجمہ، اے اہل کتاب کیوں گڈ مڈ کرتے ہو، تم مکس کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، اور جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ترجمہ لفظ بلفظ، وقالت اور کہتا ہے، طائفۃ ایک طائفہ، ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمن الذی ایمان لے آؤ اس پر، ایمان بالذی ایمان لے آؤ اس پر، انزل علی الذین جو نازل کیا ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النار صبح کے وقت، نہار صبح، واکفروا اور کفر کر لو، مڑ جاؤ، انکار کر دو، آخری بعد میں، یعنی صبح پہلے ایمان لے آؤ دن کے وقت، بعد میں وہ انکار کر دو، لعلہم یرجعون شاید وہ پھر جائیں اپنے دین سے۔ اب ترجمہ، اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ ایمان لے آؤ جو اس پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صبح کے وقت، اور نہار دن کے وقت، وکفروا آخرہ اور کفر کر لو، مکر جاؤ، انکار کر دو، کفر کر دو، آخر کے وقت یعنی شام کو، لعلہم یرجعون ممکن ہے کہ یہ مسلمان اس سے پھر جائیں۔ مطلب کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ اچھا انہوں نے دوسری چال یہ چلی، تو یہ تھا نا کہ ایمان ہی لانا ہم نے، اس کے باوجود کہ قرآن میں آیتیں آ رہی تھیں ان کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں، کہ تم کیا ہو، تم جانتے بوجھتے یہ حق کو جھٹلاتے یہ وہ، پھر انہوں نے ایک اور چال چلی، انہوں نے یہ چال چلی کہ بھئی اس طرح کرو، صبح کے وقت اس پہ ایمان لے آؤ جو محمد کہتا ہے یعنی قرآن، اور شام کے وقت انکار کر دو، کفر کر دو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ یہ خود کنفیوز ہو جائیں گے، یہ خود ممکن ہے کہ وہ پھر جائیں، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وَدِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ
هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع علیم۔ اگلی آیت فرمایا ولا اور نہیں تؤمنو ایمان لاتے الا مگر لمن تبع دینکم جو اتباع کرے دین کی، تمہارے دین کی، دین ہے کم تمہارے دین کی۔ قل کہو ان الہدی بلا شبہ ہدایت ہدی اللہ ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ یعنی یہ یاد رکھو دوستو کہ ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نبی نہیں دے سکتا۔ نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، بلغ، پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے، چاہے عمر کو دے دے رضی اللہ عنہ کو، چاہے ابو جہل کو دے دے۔ این یؤتیہ کہ دیا جائے، عطا کیا جائے گا، احدن کسی کو، ایک کو، مثلو مثال اس کے، ما جو، اوتیتم جو تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا جو حجت مل جائے تمہیں، عند ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ قل کہو ان الفضل فضل تو بیادی اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیادی یدا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی من یشاء عطا کرتا ہے جتنا مرضی چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع ہے، اس کا علم بھی وسیع ہے، اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اور مت بات مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ اب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ایڈوائز کیا لیں، وارننگ کیا لیں نبی کے ساتھ دے رہے ہو کہ ان کی بات مت ماننا، اور یہ ان کو کہو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، صرف اسی کو دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جیسا تمہیں دیا گیا، یا یہ کہ ان کے خلاف تمہیں حجت مل جائے، مضبوط حجت، یحاجوکم مل جائے تمہارے رب سے۔ کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جتنا چاہے، اور اللہ وسیع علم، وسیع وسعتوں کا مال ہے اور سب کچھ جاننے والا ہو، یہ والا ہے۔ یختص برحمت من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یختص مختص کر دیتا ہے، اردو کا لفظ برحمت ہے، اپنی رحمت، من یشاء جیسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم، فضل عظیم کا مالک ہے۔ ترجمہ، اللہ جسے چاہتا، جس کے لیے چاہتا اپنی رحمت کو مختص کر دیتا، مخصوص کر دیتا ہے۔ تو اللہ فضل والا، فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لفظ بلفظ ترجمہ، ومن اور اہل کتاب میں سے، من ایسے بھی ہیں، ومن اہل الکتاب من اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، ان تأمنوہ کہ اگر تم تأمنوہ امانت رکھو، بقنطارن ایک پورا خزانہ، یودیہ علیکا تو تمہیں وہ ادا کر دے، دے دے۔ ومنہم اور ان میں سے کچھ ہیں، من ان ایسا بھی، ان تأمنہ کہ امانت رکھو، بدینار ایک دینار بھی، لا یودی تو نہیں واپس کریں گے، علیکا تم کو، الا ما دمتا الا یہ کہ رہو تم، علیہ اس کے سر پر، قائمہ قائم یعنی اس کے سر پہ سوار رہو۔ ذالکا یہ اس لیے، بأنہم کہ وہ، قالو کہتے ہیں، لیسا علینا کہ نہیں ہے ہم پر، فی الامین امیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی مواخذہ، ویقولون اور کہتے ہیں، علی اللہ اللہ کے بارے، الکذب جھوٹی بات، وہم یعلمون اور جانتے بوجھتے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں،
اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ایک پورا خزانہ بھی، تو وہ تم کو پورے کا پورا ادا کر دیں گے، واپس کر دیں گے؟ اور ان میں سے اہل کتاب میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ اگر تم 1 دینار بھی ان کو رکھو تو واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار رہو کہ دو مجھے دو، کھڑے رہو۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ، یعنی امانت داری کے بارے میں کوئی مواخذہ، اور کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹی بات، جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی۔ تو دینار اب قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے قرآن پاک سے کہ اس وقت جو سکہ تھا وہ دینار تھا، دینار ایک سکے کا قرآن میں آیت میں آ گیا۔ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلا بلکہ من اوفا پورا کیا بعہدہ، جس نے اپنا عہد، واتقی اور ڈرو اللہ سے، اور ڈرا اللہ سے، ان اللہ تو بے شک اللہ یحب المتقین، متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ترجمہ بلکہ جس نے پورا کیا اپنا عہد اور ڈرا اللہ سے، تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے ڈرنے والوں کو تقوی کرنے والوں کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو اگلی دوستو آیت ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، بلا شبہ وہ لوگ، یشترون بیچتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا عہد، وایمانہم اور اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً قلیل قیمت پر، اولئک یہی ہیں، لا خلاق ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ، لہم فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم کلام کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر اور نہ ان کو دیکھے گا، علیہم ان کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کو عذاب علیم دردناک عذاب دے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور ایمان کو اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت پر، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اگلی آیت، وَإِنْ اور بے شک، مِنْهُمْ ان میں، لفریقن ایک فریق ہے۔ اچھا، کہیں اللہ نے فریق لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں اللہ نے وفد استعمال کیا ہے۔ ان میں ایک گروہ، ایک فریق ایسا ہے، یلونا جو مروڑ کر، السنتہم، السنت زبانوں کو مروڑ کر پڑھتا ہے، بالکتاب کتاب کو، لتحسبہ تاکہ گمان کرو تم، من الکتاب ایک کتاب میں سے ہے، وما ہوا من کتاب حالانکہ یہ نہیں ہے کتاب میں، ویقولون اور کہتے ہیں، ہوا کہ یہ، من عند اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہم من عند اللہ حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، ویقولون اور کہتے ہیں یہ، اللہ کے بارے میں، کذب جھوٹ، وہم یعلنون جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی۔ تو یہ دوستو، یہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم مسلمان بہت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے عالم جو ہیں، سو کالڈ جھوٹے سچے عالم، ان پڑھ اور پڑھے لکھے، وہ تروڑ مروڑ کے امت کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی۔ اس کا میں گواہ ہوں، میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں نے خود بھی سنا ان لوگوں کو۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا، بلا شبہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبان کو مروڑ کر پڑھتا ہے کتاب اللہ، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ اللہ ہی کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا کتاب اللہ میں سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہی آیا ہے،
حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ اور جانتے بوجھتے۔ یہ دوستوں اللہ نے بہت بڑے عذاب کی ان لوگوں کو نوید سنائی ہے قیامت کے دن، کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹی سچی بات کرتے ہیں، حدیثیں بھی بنا لیتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ اللہ میری ایک معمولی سی کاوش قبول فرمائے اور اس کا مجھے اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔